شادی ہوئی رخصتی سے پہلے ہی عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, شادی ہوئی رخصتی کے اگلے دن عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, شادی ہوئی 1 مہینے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, کورٹ کہتی ہے وہ والا بھی ٹھیک ہے, یہ والا بھی ٹھیک ہے, اگلا والا بھی ٹھیک. شادی ہوئی 3 بچوں کے بعد عورت نے کورٹ سے کھلا لے لیا, وفاقی شریعت کہہ رہی یہ بھی ٹھیک, صحیح ہے نا. سارے جتنے بھی 6 بچوں کے بعد بھی ٹھیک, 6 بچوں سے پہلے بھی ٹھیک, بچے سے پہلے بھی ٹھیک, 1 مہینے بعد بھی ٹھیک, 1 سیکنڈ بعد بھی ٹھیک. اس کا مطلب اسلام میں نکاح کوئی پائیدار رشتہ ہے ہی نہیں. ہر وقت دونوں کے پاس یہ رائٹ ہے جب چاہیں جس کو چھوڑ دیں. تو میں کہتا ہوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں پھر وہ باریک لکیر کیا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ میاں بیوی ہے اور یہ کیا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. آپ کہہ سکتے ہو فرق یہ ہے کہ اس کو شوہر کہا جاتا ہے, اس کو بوائے فرینڈ کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب اگر شوہر کو بوائے فرینڈ کہہ دو تو بوائے فرینڈ کو شوہر کہہ دو تو پھر وہ شوہر بن جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا. نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بیسک فرق اور متا میں فرق ہی یہی ہے کہ متا میں 1 مہینے بعد اگر ایگریمنٹ ہوا ہے 1 مہینے بعد عورت کے پاس رائٹ ہوگا چلی جائے, اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہر وقت عورت کے پاس رائٹ ہوگا کہ شوہر کو یعنی اپنے بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے. نکاح میں عورت کے پاس رائٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے شوہر کو, یہ ہے ہی نہیں. یہ رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. ایک طرف سے باؤنڈ ہو جاتی ہے عورت, اسی کو اٹ از کالڈ نکاح, اس کو شادی کہتے ہیں. یہ بیسک فرق ہے. اب اس میں آپ کو لگے کہ یہ اسلام نے ظلم کیا, عورت کو حق نہ دے کے آپ کو لگے آپ اسلام چھوڑ دو آپ اسلام. کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو کہ اسلام آپ کو ایک ایک چیز کی لاجک سمجھائے, چھوڑ دو آپ اسلام. لیکن اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے ہے, جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر ڈیورس دے گا, 1 طلاق 2 طلاق کے بعد اس کو رائٹ ہے رکھنے کا, تیسری کے بعد اس کے رائٹ نہیں ہے تو 3 طلاقوں کے ساتھ چھوڑے گا. اور خلا یہ دونوں طرف کا ایگریمنٹ ہے. جب تک قرآن کہتا ہے دونوں راضی نہیں ہوں گے. خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے میرے نکاح سے آزاد کر دو, اور شوہر اس کی اس پیشکش کو قبول کر رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ مہر کے بدلے میں. تو یہ بارگیننگ سے ہوگا آپس کے. اس میں کورٹ کا کام یہ ہے کہ دونوں کو ایگری کروانا, شوہر کو راضی کروانا کہ تم چھوڑ دو. اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر خلا نہیں ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جج صرف اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھڑوانے کا, نکاح ختم کرنے کا جج کے پاس رائٹ نہیں ہے. یہ رائٹ اللہ نے میرے باپ کو نہیں دیا, میری ماں کو نہیں دیا, جج کو کیسے دے دیا یہ رائٹ؟ میں ججوں کو بولتا ہوں تم خدا کے عذاب سے ڈرو یار, تم کچھ فائل کو واپس کر دیا کرو. بولو بھائی یہ ہم زنا کا دروازہ نہیں کھول سکتے, ہم یہ کیس ہی نہیں لینا, ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے جاؤ. وکیل کے پاس جب یہ کیس آئے, وکیل بولے میں نے کوئی زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے, تو اس کی بیوی ہے, میں تیرے کو کسی اور کی بیوی بنا دوں. حرام خورو, تم جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بغیر. تو زنا کا اڈا کھول دیا ان لوگوں نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ تو رجم بنتا ہے, سزا بنتی ہے کہ کسی عورت سے مرد سے نکاح کرے گی اس کو تو اصولی طور پہ تو رجم کرنا چاہیے اس کو. اس پہ وفاقی شرعی عدالت کے کبھی کلپ چلائے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے کہ نہیں دیا, لیکن دیا ہے 100 دفعہ اس فیصلے پہ لعنت, کیونکہ یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے, قرآن و سنت کے تو خلاف ہے ہی.